अब्दुल कादिर, आज से तेरे लिए नमाज माफ है, सारे जितने तुम्हारे लिए हराम चीजें थे हलाल हो गई। गौस पाक ने जलाल में कहा, यह आवाज रहमान की नहीं, यह शैतान की है। कोई वली कब बनता है, कोई अल्लाह का वली कैसे मशहूर कर दिया जाता है? लोगों के ढकोसले से कोई वली नहीं बनता, किसी के छल्ले अंगूठियां पहनने से वली नहीं बनता, बालों के लट्ठे बना लेने से वली नहीं बनता, हत्ता कि अगर कोई पानी पे चल के दिखाए तो भी वली नहीं बनता, हवा में उड़ के दिखाए तो भी वली नहीं बनता। मियां, ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें मैं कह रहा हूं, ये तो कौम पागल है जो सिगरेट पीने वाले और तंबाकू वाले को भी बना लेती है। हकीकत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से ऐसी वाबस्तगी। अल्लाह का वली कौन होता है? फरमाते हैं इमाम इश्क व मोहब्बत, जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जो हुजूर के दरबार का नहीं है तो फिर अल्लाह के दरबार का नहीं हो सकता। जो वहां से हो यही आके हो। अगर हुजूर की शरीयत को छोड़ करके कोई कहता है अल्लाह का वली है तो वो सबसे बड़ा दज्जाल है, वो झूठा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर के कौन पीर है? पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर, जिनकी करामात पर हम और तुम तो छोड़ो, जो औलिया इकराम के मुतालिक आइन काइन करते हैं वो भी गौसे पाक को वली मानते हैं। हाँ, शेख इब्ने तैमिया अहले हदीस के बहुत बड़े इमाम शेख इब्ने तैमिया ने कहा है कि अगर कसरत से किसी की करामात साबित है तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी की। उनके मुतालिक कह रहा हूं, जिनकी विलायत पर सबका इत्तेफाक है, सारे मानते हैं। वो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं और बादल का एक टुकड़ा आपके ऊपर साया बन गया है। किसी और के ऊपर बन जाए तो फिर पता नहीं वो क्या समझ ले अपने आप को। वो बादल के टुकड़े से आवाज भी आने लगी, बात भी हो रही है, ए अब्दुल कादिर, आज से तेरे लिए सारे हराम हलाल कर दिए गए, आज से तेरे लिए नमाज माफ कर दी गई। इतनी इबादत तुमने की है। सरकार गौसे पाक ने इबादत भी उतनी की थी। अगर कोई 100 रकात पढ़ करके थक जाए और वो सोचे कि मुझे कहीं से आवाज आई तो उसको लगता है हाँ पक्का मेरी कबूल हो गई है, 100 तो पढ़ा हो। गौसे पाक तो 40 साल तक पूरी रात इशा से लेकर फजर तक खड़े रहे, 40 साल तक। हड्डियां निकल आई थी जिस्म से, एक अंगूर के दाने से सहरी करते और एक गिलास पानी से इफ्तार किया करते। और इतनी कसरत से इबादत के बाद अगर आसमान से आवाज आए तो बंदे को यकीन हो जाना चाहिए कि मेरी तो इबादतें इतनी हैं, हो सकता है डायरेक्ट मेरे पास अल्लाह की तरफ से बात आ रही। लेकिन गौसे पाक की तरफ आवाज आई बादल के टुकड़े से, ए अब्दुल कादिर, आज से तेरे लिए नमाज माफ है, सारे जितने तुम्हारे लिए हराम चीजें थे हलाल हो गई। गौसे पाक ने जलाल में कहा, यह आवाज रहमान की नहीं, यह शैतान की है। कोई चीज किसी के लिए कयामत तक हराम हलाल नहीं हो सकती जिसको मेरे मुस्तफा ने हराम किया हो। जो नबी पाक ने हराम कर दिया वो कयामत तक के लिए हराम है, किसी के लिए हलाल नहीं हो सकती। उसमें अब्दुल कादिर जीलानी क्या और कोई और क्या। गौसे पाक फरमाते यह आवाज शैतान की है। और दूसरी चीज, आज से मेरे लिए इबादत माफ हो गई। गौसे पाक फरमाते हैं जो सैयदुल अंबिया के लिए नमाज माफ नहीं हुई तो अब्दुल कादिर के लिए कैसे हो सकती। यहां तो बहुत सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, यहां बैठे हैं और तसव्वुर में नमाज पढ़ रहे हैं और दीवाने लोग भी उनके पीछे भागे जा रहे हैं। सोचो तो सही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके अगर तुम चाहते हो, कुछ लोगों ने ऐसे गुमराह कर रखा है लोगों को। याद रखना मेरे अजीजों, विलायत की कसौटी शरीयत मुस्तफा है। हुजूर को छोड़ करके कोई वली नहीं बन सकता। वलायत वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल रहा हो। पीर हो तुम्हारा, वली हो कोई, ऐसे का दामन आंख बंद करके थाम लेना जो तुम्हें आंख बंद करके सीधे मदीने पहुंचा देता हो, हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे सीने में डालता हो। बाकी झोला छाप है सब, बाकी सब चंदा छाप है। दुनिया में ऐसे ढकोसले बहुत होंगे, शैतान खिजर के लिबास में घूमता हो, उसके पीछे आंख बंद करके भागना तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया,
جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی، میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا؟ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے۔ میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے، سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا، لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ ہر گھڑی تم یہ دیکھو، یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا، اپنے نبی کو یاد کرنا، میرا خدا رب العالمین ہے، اللہ رب العزت ہے۔ اور اب آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے۔ کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم، اتنا پڑھے لکھے ہو، اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا۔ آج جو میں نے کہا ہے، اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا۔ آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے، غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم، اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں، ورنہ گمراہ ہو جاتے آج۔ غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے خدا کے فضل نے بچایا۔ علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہر گھڑی اس کا وار ہے، شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر، لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر پھرا کر دے۔ یہ ہماری کسوٹی ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے، وہ نبی سے بیگانہ ہے۔ ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ، نہ اپنوں کے صحبت میں اس کو رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی، بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی، دوستی برے لوگوں سے تھی۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آپ کو پتا ہے، دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا معیار کیا ہونا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک صحابی حضرت انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ایک ہیں۔ راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ احد میں ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کی انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، کوئی حصہ نہیں ملا، صرف شہادت کی ایک انگلی ان کی کٹی ہوئی ملی، جس سے ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے۔ وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ جوانی کا عالم ہے، اور جوانی لوگ تو سمجھتے ہیں انگارے کا نام ہے، اندر خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے، الگ الگ سب کی جوانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ صحابی رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، ان سے شادی بھی کر لیا، نکاح کر لیا، بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، جائز محبت ہے، شادی بھی کر لیا، اور بیوی سے بہت لگاؤ تھا، جس کو کہتے ہیں عشق کے درجے کی محبت ہے، تو بیوی ہے
اور بہت زیادہ محبت کرتے اور وہ بھی محبت کرتی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نزیر کے گھر تشریف لائے. جب بیٹھے تھے وہ حضرت انس کے ساتھ مکہ کا ایک قاصد آیا ایک خط لے کر کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مکہ کے حالات بتاتے ہوئے قاصد نے خط دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا پڑھو خط میں کیا ہے سناؤ. انس بن نزیر نے پڑھ کر کے سنایا. اس میں مکہ والے جنگوں کی جو تیاریاں کر رہے ہیں اس کے سارے معاملات لکھے ہوئے تھے کہ مکہ والے مدینے کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے, حملہ کرنا چاہتے. اور یہ سارے حالات اس خط میں راز کے طور پر تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بند کرو انس, یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, اس کو سنبھال کے رکھو. حضرت انس نے کہا جیسا حکم سرکار کا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکل کر کے باہر تشریف لے گئے. ابھی باہر گئے تھے کہ انس بن نزیر کی بیوی اندر سے آئی, جس سے بے حد محبت کرتے تھے, آپ بہت عشق کرتے تھے. آئی, کہا انس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے, کچھ راز کی باتیں ہو رہی تھی, مجھے بھی تو بتاؤ کیا بات ہوئی. انس بن نزیر نے کہا تیری محبت تیرا عشق اپنی جگہ پر, وہ میرے اور نبی پاک کے درمیان کی بات ہے, وہ نہیں بتایا جا سکتا. کتنا بھی عشق ہو کتنی بھی محبت ہو تو بیوی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے بیچ جو معاملات ہیں اس کو میں نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا کیا مجھ پر اعتبار نہیں کرتے ہیں؟ کہا پورا اعتبار ہے, یقین بھی ہے, لیکن حضور پاک کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں. بیوی نے ہنس کر کے کیا کہا چلو نہیں بتاتے کوئی بات نہیں, میں نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے, سن لیا ہے میں نے کیا بات ہوئی ہے. کہا کیا بات ہوئی؟ کہا وہی تو مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں, وہ خط میں یہ چیز آئی ہے. انس بن نزیر نے جیسے ہی اپنی بیوی سے یہ جملہ سنا سیدھے جا کر گردن پکڑ لی, گردن پکڑ لی اور گردن پکڑ کر کے سیدھے باہر لے کر کے آئے. کہا اس وقت تک تیری گردن سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک نبی پاک کا حکم نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انس کیا ہوا, کس بات کے لیے لے کر کے آئے؟ کہا آقا میں مجرم نہ ٹھہرایا جاؤں, آپ نے فرمایا تھا راز کی بات ہے, میں حفاظت کر رہا تھا, میں نے کسی کو نہیں کہا, لیکن دیوار پیچھے سے میری بیوی نے سن لیا, اور جب مجھے خبر ہو گئی کہ اس نے سنا ہے میں اس کی گردن پکڑ لیا ہوں. اگر سرکار کا حکم ہو تو میں یہاں ختم کر دوں یہ سارا معاملہ, تاکہ میں کل جرم میں نہ پکڑا جاؤں کہ نبی پاک کے راز کو افشا کرنے والا انس ہے, اپنی بیوی کی محبت کے چکر میں اپنے نبی پاک کی محبت کو داؤ پہ لگا دیا, یہ بات نہ ہے, اس لیے گردن پکڑ کر کے لایا ہوں. حضور نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ, جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے, جیسے تم رازدار ہو ویسے وہ بھی رازدار ہے, وہ صحابیہ ہے. ہاتھ ہٹا دیا اور اپنی بیوی سے مسکرا کر کے کہا جب بات آ جائے رسول اللہ کی تو پھر گردن کسی کی نہیں ہوتی, پھر کسی کی اہمیت نہیں ہوتی. یہ معیار یاد رکھو ہمیشہ, دنیا کا عشق دنیا کی محبت ایک جگہ پر, جہاں حضور کی بات آ جائے تو پھر کسی گردن کی اہمیت نہیں ہے, کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی معیار صحابہ نے ہمیں دیا تھا, یہی معیار. اور آج جو چیزیں ہمیں روک لیتی ہیں میرے عزیزو, یہ ہمارا کمفرٹ جینے کا شوق, ہمارا آرام سے رہنے کا شوق ہمیں بہت ساری قربانیوں سے پیچھے لے جاتا ہے. کیوں نہیں بات کرتے آج کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر کتے بھونکتے ہو, کوئی خاموش بیٹھتا ہے یا کوئی خاموشی سے سنتا ہے تو صرف اس کے پاس ایک مجبوری ہے, بولوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, میرے گھر بار کا کیا ہوگا, میرے جائیداد کا کیا ہوگا. میں پوچھتا ہوں کیا وہ صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے, ان کی جائیدادیں نہیں تھی, ان کے گھر بار نہیں تھے؟ عزیزان گرامی وقار, ان کے تو ایسے تھے جن سے وہ کمال درجے عشق کرتے, محبت کرتے, لیکن جب حضور کی بات آتی تو کہتے کل جہاں ایک طرف میرے مصطفیٰ کی محبت الگ ہے, اس کا مقام الگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی درجہ عشق ہمیں صحابہ نے دیا. اگر وہ چیز معاشرے میں آ جائے
मेरे अजीजों, फिर तुम्हें कोई बिठा नहीं सकेगा, कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। आज मुझे इस बात का एहसास है कि मैं जो बातें करता हूं इससे लोगों को तकलीफ क्यों है। बहुत सारे खतीब हैं, बहुत सारे मुकर्रिर हैं। मुझे एक साहब ने कहा था कि आप सिर्फ मुकर्रिर नहीं हैं, आप सिर्फ खतीब नहीं हैं, हमें ये देखना पड़ता है कि लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस कितना रखता है, लोगों के अंदर अपना असर कितना रखता है। और हमने बताया असर क्या ये जुबान की वजह से होता है, जुबान तो हजारों के पास है, नहीं, असर ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा की वजह से होता है। और जहां बंदा ये एहसास कर ले जाता है मेरी जिम्मेदारी है, मैं नबी का हूं और मेरी जिम्मेदारी है, मेरे अजीजों, फिर किसी खतीब और मुकर्रिर की भी उसे जरूरत नहीं पेश आती। वो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को कुर्बानियां देने के लिए किसी ने उकसाया था, किसी ने उभारा था। कैसे वो सहाबिया की बात जब मैं याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंग के मैदान के बाद आती है हुजूर की बारगाह में, कहती है सुना है मेरा जवान बेटा शहीद हो गया, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपने बेटे की लाश देखूं। यहां खबर आ जाए किसी के मरने की तो क्या हालत होगी, लेकिन एक मां है हुजूर से इजाजत लेकर आती है, अगर हुक्म दें तो मैं अपने जवान बेटे को देखूं। हुजूर ने फरमाया देख सकती हो, जाओ। मैदान में लाशें हैं, उसमें एक जवान बेटा खून में लथपथ उस बूढ़ी खातून का नीचे है, लाश को उठाया, कपड़े हटाया, जुब्बा हटा करके पीठ को देखा, फिर बोसा लिया और सजदा किया। जो सहाबा खड़े थे पूछते अम्मा जानी क्या कर रही हो, कहती है खातून मदीने की, जब ये जवान मेरे घर से निकल रहा था मेरा बेटा, मैंने इसे वसीयत की थी, सुना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वक्त सख्त आ गया है, मुशरिकीन सख्ती से हमला कर दिए हैं, बेटा याद रखना अगर हुजूर को छोड़कर मैदान से भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, मैदान छोड़कर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। और मैंने सुना आज मैदान में से बहुत सारे लोगों पर ऐसे हालात आ गए थे कि उनको भागना पर मजबूरी आ गई, वो इधर उधर बिखर गए थे। मुझे डर यह था कि मेरा बेटा भी तो भागते हुए नहीं मारा गया। मैं मैदान में आकर यही तो देख रही थी, पीठ पर तीर के निशान तो नहीं है कि भागते हुए इसको पीछे से किसी ने मारा। फिर मैं सजदे शुक्र अल्लाह की बारगाह में इसलिए अदा कर रही हूं, मेरे बेटे की पीठ पर एक भी निशान नहीं है, जितने सब सीने पर खा करके मरा। वो माएँ कैसी थी, कुर्बानियां, और उनके बाद सामने बच्चों की लाशें हैं, और वो ये कहती अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा जमा मर्दी के साथ गया है। वही मदीने की खातून है, वो आती है बारगाह मुस्तफा में और अर्ज करती है या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बअदक जुलनुन, आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है। ऐ अल्लाह के नबी आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है। इसीलिए ऐ नौजवानों याद रखो, एक बार दुनिया सारी ठोकर मार दे लेकिन आमीना का लाल कभी तुम्हें तन्हा नहीं होने देगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर जगह का आसरा है, यह मेरे तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूं। अगर ईमान ना होता और हुजूर की मोहब्बत का यह दर्जा ना होता तो हम जेल में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होते, किस तरह के हालात होते। मैंने एक दो नहीं सैकड़ों लोगों को पागल होते हुए अंदर देखा है, डिप्रेशन के शिकार में खुदकुशी करते हुए देखा है, और लोगों को कुफरियात बकते हुए देखा है। कोई खुदा नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई दुआ नहीं। जब नाउम्मीदी और मायूसी आती है तो लोग बिफर जाते हैं, कुफ्र बकने लगते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, और या तो फिर मेंटली इस तरह से डिसअपियर हो जाते हैं कि वो पागलपन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ये सब हालात देख देख करके हमें भी एहसास होता था कि हमारा क्या होगा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर क्या होगा। जहां पूरी पूरी ताकतें बाहर लगी हो, छोटे मोटे लोग क्या कर सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों एक चीज सहारा देती थी, एक चीज सहारा देती थी, जब आंख बंद करें गुंबद खजरा की रोशनी सहारा देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वह आवाज आज भी हर आशिक को सुनाई देती है कि मैं हूं तो फिर डरता क्यों है, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत ने हमें यह सिखाया है, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हां डर आएगा, खौफ आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन वो कुछ देर की होगी, कुछ देर की होगी। इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी, इसी को हम कहते हैं।
ہر چیز آئے گی، مصیبت آئے گی، امتحان آئیں گے، کچھ دیر کی ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے دستور بنائے رکھا ہے کہ رات آتی ہے تو صبح بھی ہوتی ہے. رات زیادہ دیر تک نہیں رہتی، سورج کو نکلنا ہے. اور آج امت مصطفیٰ پر اگر یہ اس طرح کے موسم آئے ہوئے ہیں کہ اس پر کالک لگانے کی کوشش کی گئی ہو یا گہن لگا ہو، تو چاند پہ بھی گہن لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، کچھ دیر کا ہوتا ہے. لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے تو پھر چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے. اور ہم سب کی زندگی کا یہی دستور ہے میرے عزیزو. ایمان والے ہو تو ایک بات یاد رکھنا، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں. یہ سمجھ کے چلو، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے. خورشید سورج کو کہتے ہیں. ایمان والوں کی مثال شاعر یہ کہہ رہا ہے، دنیا میں ایمان والے سورج کی طرح جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ان کے لیے ہمیشہ کا غروب نہیں ہے. ہاں، انگریز نے علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد کے چوک پر شہادت دی تھی، یعنی پھانسی پر چڑھایا تھا. وہ ایسے کفایت علی کافی جن کی زبان میں بلا کا اثر تھا، جب بولتے تھے تو لوگوں کے دل ہچکولے کھاتے تھے. انہیں نے تو کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ پھانسی کے پھندے پر آپ نے پڑھا تھا جب پھانسی دی جا رہی تھی. کفایت علی کافی یہ مراد آباد میں، مراد آباد کو اس لیے میں بار بار فوکس کر کے بتا رہا ہوں، توجہ. یہ یو پی کا ایک شہر ہے. پھانسی دے دیا. 3000 انگریزوں نے پکڑا تھا ایک عالم دین کو، ایک عالم دین کو پکڑنے کے لیے. اس لیے کہ یہ باطل قوتیں ہمیشہ یہ بتاتی ہیں ہم کتے اور تم شیر ہو، ہمیشہ وہ بتاتی ہیں جھنڈ میں آ کر. کفایت علی کافی کو جب پھانسی دی گئی تھی تو 8 دن تک جشن منایا گیا تھا. جشن منایا گیا کہ ایک ایسا بولنے والا یہ ختم ہو گیا، کفایت علی کافی چلا گیا. لیکن پاگلوں کو یہ پتہ نہیں ہے رب قدیر کا دستور کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے. مراد آباد شہر سے صرف 100 کلومیٹر دور بریلی شریف ہے. ادھر کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا اور ادھر بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہو رہے ہیں. جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کفایت علی کافی تو یہ کہتے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لیکن بریلی والا تو یوں کہنے لگا وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں میں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایک کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر 8 دن جشن منایا، لیکن بریلی والا اٹھ کر کے ایسا عشق پلایا کہ کونے کونے سے آواز آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت. ہاں، اللہ کا یہ دستور ہے. آج میں یہاں کھڑا ہوں، کل نہیں ہوگا اور کوئی اور آئے گا، لیکن یہ منبر خالی نہیں ہوگا. یہ منبر خالی نہیں ہوگا، یہ مسجد ویران نہیں ہوگی. میں اسی مسجد کا امام، میں اسی منبر کا ایک خطیب رہا، لیکن میرے بعد لوگ آتے گئے جاتے گئے. کیا کسی دن نماز بند ہوئی؟ کیا کسی دن خطبہ ختم ہو گیا؟ ہم تو ذریعہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں پر وقت مقررہ کے لیے رکھتا ہے. اسی طرح سے ہمارے بعد بھی آئیں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے کہ لوگ اپنے منہ کے پھنکوں سے چراغ خدا کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ صبح قیامت تک اس چراغ کو روشن رکھے گا. لیکن ہم سب کی اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ایسے جتنے بھی آئے ٹوپی پگڑی جبہ دیکھ کر کے نہیں پہچاننا، کبھی بھی نہیں. ہمارا معیار، ہماری کسوٹی یہ سارے لباس نہیں ہے، چال چلن نہیں ہے، چلت پھرت نہیں ہے، زبان نہیں ہے. ہماری کسوٹی صرف اور صرف ایک ہے. کسی کے اندر جھانک کر کے بھی دیکھو، گھس کر کے بھی دیکھو، ایک چیز ملنا چاہیے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ یہی کہنے والا حضور کے بغیر کچھ نہ ہو. اس کے اندر اتنی محبت اور اتنا عشق ہو تو پھر وہ کسی کسان کا بھی بیٹا ہو، ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا امام ہے. عزیزان گرام وقار، اسی کو میں خلاصہ کلام کے ساتھ آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے حالات کو بھی بدلو. دنیا تمہارے انتظار میں ہے، دنیا تمہارے انتظار میں. تم نے اپنے اوقات کو کس چیز میں برباد کر رکھا ہے؟
सोशल मीडिया पर 18 घंटे बर्बाद करने वाले लोग, नौजवानों की, आपके पास मोबाइल है, उसमें देख लो कभी कभार कि कितने घंटे आपने YouTube यूज किया है।